اللہ کب اور کیوں وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا جہاں میں لاتعداد مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ایک عالمگیر خدا اور ایک برتر ہستی پر یقین رکھتے ہیں جو قادر مطلق اور عالم کل ہے۔ لفظ خدا اگرچہ بظاہر عام فہم معلوم ہوتا ہے، تاہم مختلف مذاہب میں خدا کے تصور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ لفظ مختلف زبانوں میں ایک طویل ارتقائی مراحل سے گزرا ہے۔ چنانچہ اساسی عہد کے انسان کے ہاں اس کے مفہوم اور پھر تفرد کا مرحلہ اور آخر میں یہ لفظ توحید کے مرحلے پر پہنچ کر اپنا مفہوم مکمل کرتا ہے۔ چونکہ دین انسان کی ایک روحانی ضرورت ہے اور خدا کے حوالے سے انسان جو نظریہ رکھتا ہے اس کا اثر براہ راست اس کے کردار، سلوک، اخلاق اور پھر معاشرے پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک کوئی بھی ملت مذہب کے عنصر کو مکمل طور پر نظر انداز نہ کر سکی، اور نہ ہی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی تہذیب نظر آتی ہے جو مذہب سے مکمل طور پر بیزار ہو کر عروج کو پہنچی ہو۔ گویا کسی بھی معاشرے کی ترقی میں دین اور دینی نظریات بہت ہی بنیادی کردار کے حامل ہیں۔ چونکہ مذہب کے حوالے سے انسان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز تصور خدا ہے، اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے مختلف مذاہب کے عقائد کا جائزہ پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مختلف مذاہب خدا کو لے کر کیا کیا نظریات پیش کرتے ہیں اور یہ لفظ خدا کن کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدیم بابلیوں کی۔ بابلیوں کے ہاں خدا کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے تھے۔ اہل بابل خدا کے حوالے سے تعدد کے قائل تھے، تاہم ان کے ہاں خداؤں کے مختلف درجات تھے۔ چنانچہ وہ توحید کی بجائے تفرید کے قائل تھے، یعنی وہ کچھ خداؤں کو انفرادی حیثیت دیتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ بابلیوں کے معبودان عمومی طور پر کائنات کے مختلف مظاہر ہوا کرتے تھے، جن میں افلاکی مظاہر کے معبودان کو بلند درجہ حاصل تھا۔ چنانچہ فلکی خدا یعنی انو ان کے ہاں کائنات میں حقیقی تصرف کا مالک تھا۔ دوسرا مرتبہ فضا اور ہواؤں سے تعلق رکھنے والے معبودان کا ہوتا تھا۔ چنانچہ انلیل جو کہ فضاؤں سے تعلق رکھنے والا خدا تھا، آنو کے بعد دوسرے مرتبے پر فائز تھا۔ اس کے بعد زمینی خداؤں کا مرتبہ تھا۔ چنانچہ آن کی زمین کا سردار جو کہ حکمت و دانائی اور قوت تخلیق کا مالک تھا، تیسرے درجے پر فائز تھا۔ اس کے علاوہ آنو کے بیٹے اشتار اور قمر یعنی چاند کو کائنات کے امور چلانے میں اپنے باپ کا معاون سمجھا جاتا تھا۔ بابلیوں کے مطابق آن کی نے انسان کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا اور اس کے اندر زندگی کی روح پھونکی، اور آن کی نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں اپنے بیٹے مردوخ سے بھی مدد مانگی۔ اسی طرح سے چاند بھی ان کے ہاں خدا تصور کیا جاتا۔ چنانچہ جزیرہ عرب اور شام کے علاقوں میں لوگ چاند کی پرستش کرتے۔ اس کے علاوہ بابلیوں کے اور بھی بہت سے معبودان تھے جن کی تعداد عقاد کے مطابق 4000 سے تجاوز ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ بابلیوں کے معبودان کی تعداد 4000 تک پہنچی ہے، اور ان کے علاوہ بہت سے شیاطین اور جنات تھے جو ان خداؤں کے ہم پلہ تھے۔ بابلیوں کے ہاں اوتو یعنی سورج دیوتا عدل و انصاف اور حق کا دیوتا تھا، اور سومریوں کے ہاں یہ وہی خدا تھا جس نے حمورابی پر ان کے قوانین کا الہام کیا تھا۔ بابلی قوم اپنے معبودان کی خوب تعظیم کرتی تھی اور ان سے ہر وقت خائف رہتی تھی۔ چنانچہ مشہور بابلی بادشاہ اشور نے اپنے معبودان کے مجسمے بنانے کے بعد ان کے سامنے یوں دعا کی: اے میرے معبودو، یقیناً میں تم سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے طویل زندگی اور دل کا سرور عطا فرمائیں۔ یوں بابلیوں کا خدا کے حوالے سے تصور سالوسیس سے شروع ہو کر بت پرستی پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور بابلی قوم خدا کے حوالے سے توحید کی بجائے تفرید کا قائل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بعض دیوتا بھلائی سے قطع نظر شر کے خالق سمجھے جاتے تھے، اور بعض خیر و شر دونوں کا خالق تصور کیے جاتے تھے۔ سابقہ اقوام میں اہل مصر سب سے زیادہ متدین تھے، چنانچہ
चुनाचे उनकी तमाम सरगर्मियों और रोजमर्रा जिंदगी में मजहब और मजहबी तस्वुरात का काफी अमल दखल था। चुनाचे आसार कदीमा के माहिरीन के तोहमाना तस्वीरों में भी वो किसी माबूद के सामने इबादत करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह उनकी तरफ मंसूब मखतूतात और किताबें भी चंद मजहबी सहीफों के मजमूओं से इबारत हैं। मिस्री मजहबी तारीख इस वजह से इम्तियाजी हैसियत की हामिल है क्योंकि इस कौम ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ किस्म के मजहबी नजरियात को अपनाया। चुनाचा किसी वक्त ये मुक़द्दस अरवाह के पैरोकार रहे, कभी वो मरने के बाद जज़ा व सज़ा के कायल बन गए, कभी उन्होंने मरदूद की परस्तिश की और कभी उनमें इस्लाफ परस्ती, मज़ाहिर परस्ती, हैवान परस्ती और बादशाह परस्ती जोरों पर रही। बाबलियों की तरह मिस्रियों के माबूदान भी या तो फलक के मज़ाहिर होते थे जैसे चांद, सूरज वगैरह, या जमीन के मुख्तलिफ मज़ाहिर हुआ करते थे। इसी तरह से मिस्रियों के यहाँ हैवान परस्ती भी एक अरसे तक उरूज पर रही। ताहम इब्तिदा में वो उन हैवानात को मुख्तलिफ माबूदान के अलामात के तौर पर पूजते थे। मसलन बकरी के सर को वो तूत देवता की निशानी करार देते थे और इस तरह से बछड़े के सर को फताह देवता की निशानी करार देकर पूछते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये निशानियां अपनी रमजी अलामात से हट गईं और बतौर माबूदान असली उनकी परस्तिश होने लगी। इसके अलावा मिस्रियों के यहाँ भी खुदा का तस्वुर तौहीद की बजाय तफरीद पर कायम थी और वो मुतअद्दिद माबूदान के होते हुए एक माबूद आजम के कायल थे। नाज़रीन, एशियाई अक़वाम में तारीखी लिहाज से फारसी मजहब बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसकी बुनियादी वजह इसका हिंदी, तौरानी, बाबली, यूनानी मज़ाहिब से खुसूसी इर्तिबात है। चुनाचे आज भी फारसी मजहब का यहूदी और मसीही मज़ाहिब के साथ तारीखी लिहाज से गहरा इत्तिसाल पाया जाता है। मजहब फारसी और इससे मुतफ़र्रा होने वाले दूसरे मज़ाहिब नजरिए सनूवियत पर कायम थे। दरअसल ईरान का इलाका फ़लसफ़ा सनोया का गहवारा था। इमाम शहर सतानी लिखते हैं कि यकीनन मज़कूरा अक़ीदा सानवियत मजूसी मज़ाहिब के लिए एक लाजिम है क्योंकि ये मजूसियों के हर मकतबे फिक्र में जाहिर होता है। मजूसी मज़ाहिब में ज़रतश्त एक खुदा के तस्वुर के साथ सबसे ज्यादा मुअत्तदिल मजहब तस्वुर किया जाता है। चुनाचे दसातीर में खुदा के औसाफ इस तरह से बयान किए गए हैं, वो एक है, कोई उसके मुशाबिहा नहीं, ना उसका कोई आगाज है ना इख्तिताम, ना ही उसके माँ बाप हैं ना औलाद, वो तमाम तस्वुरात से बाला है, वो खुद से भी ज्यादा इंसान के करीब है। नाज़रीन, बात करते हैं ज़रतश्त मजहब की। इसकी तारीख तकरीबन 583 से 660 कब्ल मसीह है। खुदा के हवाले से उनके तस्वुरात काफी हद तक तौहीद पर मबनी थे। चुनाचे उनके नजदीक खुदा उस हस्ती का नाम है जिसका कोई शरीक नहीं और ना ही उसका कोई मिसल है। अल्लाह खैर व शर दोनों से बाला तर ज़ात है, ताहम खैर की निस्बत वो अल्लाह की तरफ करते और शर के हवाले से वो नूर इलाही के तारीकी के साथ खल्त हो जाने की वजह से पैदा होने वाली चीज समझते। ज़रतश्त से कबिल ईरान में मज़ाहिर परस्ती और असनाम परस्ती जोरों पर थी। चूंकि ईरान का जरिए मुआश ज़रायत था, इस वजह से ईरानियों ने हर उस मज़ाहिर कुदरत की पूजा की जो उनकी ज़रायत के लिए मुफीद थे। नाज़रीन, ज़रतश्त पक्का मोहिद था। उनके खुदा का नाम अहूर अम्ज़दा था। अहूर के मानी मालिक और मस्त के मानी दाना है, यानी दाना मालिक। ज़रतश्त अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कहता है कि तू ही खुदा है, ये मैं जानता हूँ। ऐ कादिर मतलक, तू ही अव्वल था जब जिंदगी ने जन्म लिया। जिस तरह तेरे अबदी कानून में मरकूम है कि बुराई का अंजाम बुरा है, अच्छाई का अंजाम अच्छा है, क़यामत तक तेरी मसलहत के तहत ये बात मुकर्रर हो चुकी है। सिफात इलाहिया के हवाले से ज़रतश्त कहते हैं कि समीराम असब हासमी राम हरवार, यानी यकसनियत ना यक दरशार, के खुदा एक है अगर उसकी तौहीद अददी नहीं बल्कि अहदियत जाती है। हतमानदार यानी उसका कोई हम सफर नहीं। हीच चीज बाद नुमाद यानी उसकी कोई मिसल नहीं। हस्ती वो हमा यानी वो हर चीज को हस्त करने वाली जात है। ज़रतश्त की तरफ मंसूब इस किस्म की कसीर अक़वाल से इस बात का सबूत मिलता है कि बुनियादी तौर पर तस्वुर खुदा के हवाले से ज़रतश्त का नुक्ता नज़र तौहीद पर मबनी था। ताहम 331 कब्ल मसीह में ज़रतश्त के मरने के बाद
मकदूनी फातिह सिकंदर ने ईरान पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में जरतश्त के बड़े बड़े उलमा पहाड़ों और गारों में रूपोश हो गए। यूं जरतश्त मजहब का जवाल शुरू हुआ। इसके बाद जब जरतश्त मजहब का दोबारा अहिया हुआ तो पुरोहितों के हाफिजों की मदद से दोबारा जरतश्त मजहब की कुतुब तदवीन की गईं। चुनाचे उन कुतुब में तहरीफ का पाया जाना एक मकनीती अम्र था। लिहाजा जहां जरतश्त की किताब में लफ्जी तहरीफ की गई वहां मानवी तहरीफ लाजमी थी। तौहीद की जगह मज़ाहिर परस्ती ने ले ली। एक अंग्रेज मौरख़ मजहब लिखता है कि जरतश्त के बाद जब ये मजहब अंबिया के दायरे से निकलकर मुल्की सियासतदानों के कब्जे में आया तो फिर खुदाए वाहिद अहूर अमजदा का तखय्युल एक शहनशाह खासा हो गया। लोगों ने एतकाद कायम कर लिया कि वो दुनिया का खालिक और मुदब्बिर होने में बहुत से खुदाओं की मदद का मोहताज है और उनको छोटे छोटे खुदा तस्वुर कर लिया और यूं तौहीद पर कायम ये मजहब भी बुत परस्ती की तारीख घटाओं में हमेशा के लिए गुम हो गया। अब अगर बात करें हिंदू मत में तस्वुर खुदा की तो खुदा का वजूद दरअसल उसके मुक़द्दस वेदों की तदवीन से बहुत पुराना है। बाज़ मौरख़ीन के यहाँ हिंदू मत की जड़ें बाबली और मिस्री तहजीबों से मिलती हैं। चुनाचे हिंदू मत में भी कुदरती मज़ाहिर से लेकर रूह परस्ती, हैवान परस्ती, शजर हजर परस्ती, आतिश परस्ती और हवा परस्ती में मुब्तला रही। ब्राह्मी मत असलाफ परस्ती और मज़ाहिर परस्ती पर यकीन रखता है। इसके अलावा ये फ़िरका हैवान परस्त खुसूसन गाय परस्त नीज साम परस्त भी है। इस फ़िरके के नज़दीक इंसान और हैवान में कोई इम्तियाज़ नहीं, क्योंकि उसके नज़दीक उनमें से हर एक रूह से इबारत है और अरवाह चूँकि इंसान और हैवान दोनों में मुंतकिल होती रहती हैं, लिहाजा उनमें से हर एक इल्ला बन सकता है और इस तरह ये माबूदों का एक सिलसिला है। इसके अलावा चूँकि हिंदू मजहब तनासिक़े अरवाह का कायल है और इसकी रूह से एक इंसान जीवन बदलकर एक हैवान की सूरत में भी दोबारा पैदा हो सकता है। इस वजह से उनके यहाँ ये बात ऐन मुमकिन है कि कोई भी इंसान हैवान की शक्ल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए दोबारा पैदा किया जाए। फिर ये बात भी किसी हद तक मुमकिन है कि मज़कूरा हैवान पहले जीवन के अंदर किसी का बाप या कोई और करीबी रिश्तेदार हो। प्रोफेसर मैक्स मोलर के मुताबिक दरअसल वेदों की तदवीन से पहले हिंदू मत में एक ऐसे खुदा का तस्वुर था जो 3 इकानियम या अस्मा का मजमुआ था। पहला अकनोम ब्राह्मा था जो सूरज देवता था जिसकी तरफ तमाम अशिया की तख्लीक मंसूब थी। दूसरा सीपा ओसीवा जो कि तखरीबकारी और तबाही का खुदा था और आग की तरफ मंसूब होता था। तीसरा देवता विष्णु था जो कि तमाम मखलूकात का मुहाफिज समझा जाता और उसकी हस्ती को कृष्णा में महसूर किया जाता। इसके बाद ईसाई नहज पर इस तसलीस को ब्रह्मा की शख्सियत में एक इल्ला के तौर पर तफरीदी हैसियत से तस्लीम किया गया। ब्रह्मा का ये भी दावा है कि खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ दर्जात में तख्लीक किया, चुनाचे ब्राह्मण को खुदा ने अपने मुंह से पैदा किया तो इसका मकाम भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मण अस्ताज, जादूगर और काजी बन सकता है। खश्तरी को खुदा ने अपने बाजू से पैदा किया, गोया वो सिपाहगिरी के लिए पैदा हुआ। वेश को रानू से पैदा किया, इसलिए उनके जिम्मे ज़रायत और खेती बाड़ी का काम है। और शूदर को पाँव से पैदा किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पहले 3 तबकों की खिदमत गुजारी करें। खुदा का ये अमूमी तस्वुर अभी तक हिंदू मुआशरे में मौजूद है। ताहम मरूर ज़माना के साथ हिंदू के यहाँ एक और फिरका वजूद में आया जिसको जिन मत कहा जाता है। दरअसल जिन मत भी बौद्ध मत की तरह हिंदू मत का रद्द अमल था। चुनाचे जीनी जात पात की तकसीम और बुत परस्ती को नहीं मानते और ना ही किसी इबादत और देवता के कायल हैं, इस वजह से उन्हें मुलाहिदा कहा गया। अलबत्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ जीनियों ने भी अपने मजहबी पेशवा महावीर के बुतों की परस्तिश करने लगे। नाजरीन, अगर बुद्ध मत की बात की जाए तो ये इब्तिदा में कोई मुस्तकिल मजहब नहीं था, बल्कि ये हिंदू मत के तबकाती निज़ाम और जालमाना रसूम के खिलाफ एक मुआशरती तहरीक थी। चुनाचे गौतम बुद्ध के तालीमात में बराह रास्त तस्वुर खुदा के हवाले से कोई ठोस नजरिया हमें नहीं मिलता। गौतम बुद्ध के बारे में उनके पैरोकार तकरीबन ऐसा अकीदा रखते हैं जिस तरह ईसाई हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं। चुनाचे गौतम बुद्ध ने मुतअद्दिद खुदाओं के तस्वुर का इनकार किया,
البتہ انسانیت کی خلاصی ان کے نزدیک صرف ایک خدا کی عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو کچل کر اور شرم سے اجتناب کر کے پاکی و طہارت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے۔ گوتم بدھ نے انسان کی نجات کے لیے ایک 10 نکاتی تعلیمات کا درجہ دیا جو صحیح عقیدہ، عزم، حق بات، درست عمل، درست طرز معاش، کامل ریاضت، درست رائے اور اچھی سوچ سے عبارت ہیں۔ گوتم بدھ کی مذکورہ تعلیمات تورات کے احکام 10 سے مکمل طور پر مشابہت رکھتی ہیں۔ گویا کہ گوتم بدھ کا سارا فلسفہ حیات امن و محبت کے گرد گھومتا ہے۔ تاہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گوتم بدھ کے پیروکاروں نے ان کی حقیقی تعلیمات کو بھلا دیا جو کہ سراسر معاشرتی تعلیمات تھے، اور ساتھ ساتھ گوتم بدھ کو خدا کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ بدھ مت پیروکاروں نے گوتم بدھ کے بڑے بڑے مجسمے بنائے اور ان کے سامنے جھکنے لگے، جبکہ انہوں نے بت پرستی سے سختی سے منع کیا تھا۔ ناظرین، اب اگر بات کریں سکھ مت کی تو خدا کے بارے میں سکھ مت کا عقیدہ اسلام ہندو مت کے مابین ہے۔ سکھ مت ایک خدا کا قائل ہے اور بت پرستی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ سکھ تعلیمات میں انسانوں کے درمیان محبت کا درس ملتا ہے، تاہم سکھ مت شراب نوشی کو جائز قرار دینے کے ساتھ ساتھ تناسخ اور ارواح کا بھی قائل ہے۔ سکھ مذہب میں خدا کے تصور کے حوالے سے کسی بھی سکھ کے تصورات کو بہتر انداز میں منترا میں بیان کیا جاتا ہے۔ مول منترا سکھوں کے بنیادی عقائد کا مجموعہ اور اس کو ان کی مذہبی کتب گرو گروناتھ صاحب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ سری گروناتھ صاحب کی جلد اول جوپی جی کا پہلا منتر ہی توحید کے عقیدے پر دلالت کرتا ہے۔ صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً پیدا کرنے والا ہے، وہ خوف اور نفرت سے عاری ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے، وہ خود سے لافانی ہے، وہ خود سے وجود رکھنے والا عظیم اور رحیم ہے۔ ناظرین، اس منتر سے واضح ہوتا ہے کہ سکھ مت میں توحید کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک ہی رب اعلیٰ ہے، وہ ایک غیر واضح اور مبہم صورت میں وجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سکھ مذہب کی۔ سکھوں کی مذہبی کتاب ایک کی گنتی سے شروع ہوتی ہے۔ آخری حقیقت خدا کی وحدت کو واضح کرنے کے لیے گرو نانک ایک کی گنتی استعمال کرتے ہیں۔ اس گنتی کے بعد اوم کا لفظ آتا ہے جس کا تلفظ ایک اومکار کیا جاتا ہے۔ اوم کے ذریعے جو حقیقت ظاہر کی گئی ہے وہ ایک ہے۔ اگر تم اسے نام دینا چاہتے ہو تو اسے سیتا یعنی دائمی حق کہو، وہ ہر شے کا فاعل ہے۔ سکھ مذہب میں ایک خدا کے لیے واحد گرو، ایک سچا خدا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ سکھ مت میں توحید کے پکے عقیدے کو جتلانے والا ایک اور منتر ہے جس میں گرو گوبند سنگھ جپ جی فرماتے ہیں کہ سکھوں کے یہاں گرو گوبند سنگھ کے جپ جی کی وہی اہمیت ہے جو گرو نانک کے جیپو جی کی ہے، کہ خدا ایک ہے، ستیہ ہے، عظیم ہے، داتا ہے، اس کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی ذات اور سلسلہ نسب نہیں، کوئی خاکہ، کوئی طریقہ کسی طرح بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ غیر متحرک ہے، بے خوف ہے، روشن ہے، اس کی طاقت بے اندازہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ کہتا ہے کہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سکھ مت شدت سے توحید کا قائل ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے ایک بالا و برتر خدا کے جو ماورا ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک میں سرائیت کیے ہوئے ہے، ازلی اور ابدی ہے، خالق ہے، علت العلل ہے، دعوت و نفرت سے پاک ہے، محیط کا ہے اپنی مخلوق میں بھی اور اس سے ماورا بھی۔ وہ ایک قوم یا ایک مذہب کا خدا نہیں ہے، اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک رشک سے جلنے والا یا صرف انصاف کرنے والا خدا نہیں بلکہ رحیم و کریم خدا ہے۔ اس نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اسے اس کے گناہوں پر عذاب دے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کائنات میں اپنے حقیقی مقصد کو حاصل کرے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چینیوں کے خدا کی۔ وسیع جغرافیائی رقبے پر پھیلے ہوئے چینیوں میں کثرت آبادی اور کثرت
کثرت قبائل کے حساب سے تقریباً خدا کے حوالے سے تمام قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، تاہم کثیر نظریات کے حامل اہل چین، اہل مصر، بابل، ہندو، فارسی اور عرب کی طرز پر تصور خدا کے حوالے سے کوئی دعوتی پیغام دنیا کو نہ دے سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاریخی لحاظ سے چینی تہذیب نے خدا کے حوالے سے بذات خود کوئی نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے تمام تر نظریات دوسری اقوام مثلاً بدھ مت، مجوسیت، اسلام اور مسیحیت سے اخذ کیے ہیں۔ صرف جاپانی وہ قوم ہے جس نے چین سے کنفیوشس نظریات کا اخذ کیا۔ دین کی اہمیت چینی معاشرے میں روایتی فنون سے زیادہ نہیں تھا۔ مجموعی طور پر چینیوں میں ارواح پرستی کا رواج رہا ہے، تاہم ارواح میں بھی آبا و اجداد پرستی سر فہرست ہے۔ چنانچہ ان ارواح کو مختلف قدرتی مظاہر میں مشکل سمجھ کر اس کی پرورش کی جاتی ہے، جن میں سب سے اونچا مرتبہ آسمانوں کے دیوتا شانگ تی کا ہے۔ اس کے بعد سورج دیوتا کا مرتبہ ہے۔ ابتدا میں اہل چین صرف شانگ تی کی پرستش کرتے تھے، لیکن بعد میں سیاسی حالات کی وجہ سے رفتہ رفتہ شانگ تی گم ہو گیا اور لوگوں نے بادشاہ وقت کو شانگ تی دیوتا کا خلیفہ قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ بادشاہ کے احکامات کو مقدس آسمانی قوانین کا درجہ دیا گیا۔ تاہم کنفیوشس نے آ کر ایک بار پھر خاندان اور سلطنت کے تاروں کو سلجھا کر حالات کو قابو کر لیا۔ شانگ تی دو عناصر کا مجموعہ ہے، ایک ین یعنی حالت سکون کا عنصر اور دوسرا یانگ یعنی حرکت کا عنصر۔ سکون کا عنصر در حقیقت راحت اور نعمت کی علامت تھی اور حرکت کا عنصر بدبختی اور عذاب کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد 12ویں صدی عیسوی میں مشہور فلسفر شوہی نے بدھ مت سے ملتا جلتا خدا کا تصور پیش کیا اور ایک ایسے دین کی طرف دعوت دی جس میں صرف ایک حقیقی معبود کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا۔ جہاں تک کنفیوشس کا تعلق ہے تو یہ اکثر مفکرین کے نزدیک کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، بلکہ دنیاوی امور سے متعلق چند حکمتوں اور اقوال زریں کا مجموعہ ہے جو کنفیوشس سے منقول تھے۔ کنفیوشس مختلف جگہوں میں گھوم پھر کر اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ کنفیوشس سے دوسرے مذاہب کی طرح کسی قسم کے مخصوص تعلیمات یا عبادات منقول نہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیمات میں عبادت کے لیے کسی مخصوص مقام کا تذکرہ ملتا ہے، مگر عمومی طور پر وہ بھی آسمانی دیوتا شانگ ٹی کا معتقد معلوم ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کی طرح کنفیوشس کے ماننے والے بھی ان کی حقیقی تعلیمات سے ہٹ گئے اور ان کے مرنے کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر پوجنے لگے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک توازن کا تعلق ہے تو لاوزرے کی نظریات عمومی طور پر کنفیوشس سے بہت مختلف تھے، کیونکہ لاورزے کے نزدیک ایک خوشگوار زندگی کے قیام کے لیے سب سے ضروری چیز تاؤ پر ایمان لانا تھا، لیکن لاورزے کے مرنے کے بعد بھی ان کے تعلیمات میں تحریف کی گئی اور بات حیوان پرستی سے بھی آگے نکل گئی، اور بالآخر توازن کے عقائد سے متاثر چین میں بدھ مت وسیع حد تک پھیل گیا۔ ناظرین، خدا کے حوالے سے جاپانیوں کا کوئی اپنا تصور نہیں تھا، بلکہ اس کو ہم چینی سیناریو کا دہراؤ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جاپانیوں میں بھی آبا و اجداد پرستی اور مظاہر پرستی کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اہل جاپان چینی مذاہب کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت اور اسلام سے بھی کافی حد تک متاثر ہوئے۔ چنانچہ وہ خدا کے حوالے سے کئی دیوتاؤں کے پرستش کے ساتھ ایک زبردست دیوتا کے تفرید کے بھی قائل رہے۔ چنانچہ وہ ایک ازاناجی نومی کوتو کو اللہ اعظم خیال کرتے تھے۔ شنٹوازم اپنے مفہوم کے اعتبار سے دو چیزوں یعنی شن اور تاؤ سے ماخوذ ہے۔ شن کا مطلب مقدس ارواح اور تاؤ وہ مذہب تھا جسے لاوزرے نے چین میں متعارف کیا تھا۔ چنانچہ جاپانیوں کے ہاں ارواح کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ شنٹوازم میں انسانی طہارت اور پاکیزگی کا مظاہرہ ہے۔ اس وجہ سے اس مذہب میں جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی صفائی کے لیے مقدس مقامات کی زیارت اور متعدد دیوتاؤں کی عبادت بھی لازمی امر ہے۔ شنٹوازم میں اگرچہ دوسرے دیوتاؤں کے ہوتے ہوئے ایک عظیم دیوتا کا تصور موجود ہے، تاہم ان کے نزدیک اس اللہ عظیم کی عبادت ضروری نہیں، کیونکہ وہ انسانی
انسانی معاملات میں پڑتا ہی نہیں۔ تاہم چونکہ بادشاہ ان کے نزدیک انسانی معاملات میں دخیل ہے، اس وجہ سے اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی عبادت ضروری امر ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک اہل جاپان یوں بادشاہی پرستی پر قائم رہے، لیکن دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد اہل جاپان کا بادشاہوں کے حوالے سے الوحیت کا عقیدہ متزلزل ہو گیا، چنانچہ وطن پرستی کی طرف رجحان بڑھ گیا۔ ناظرین، اسی طرح خدا کے حوالے سے اہل یونان کا عقیدہ کئی ایک مراحل سے گزرا۔ پہل خدا کے حوالے سے اہل یونان کریتی مذہب کے نظریے سے متاثر ہوئے، جو در حقیقت ایک مکمل بت پرست مذہب تھا۔ چنانچہ یونانیوں نے مختلف طبعی مظاہر یعنی جمادات، حیوانات اور پرندوں کو خدا کے طور پر تسلیم کیا۔ دوسرے مرحلے میں اہل یونان نے ترقی کرتے ہوئے یہ تصور قائم کیا کہ دراصل خدا ایک طبعی قوت ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے احسن ترین اور کامل شکل میں ہو۔ چنانچہ انہوں نے خدا کو ایک حسین و جمیل مشخص انسان کی شکل میں تصور کیا جو کہ انتہائی خوبصورت پوشاک پہنتا ہے۔ بعد کے ادوار میں انہوں نے ایک عظیم دیوتا کے تصور کو اپنا لیا اور اسے زوس کا نام دیا۔ یونانی اپنے خداؤں کے حوالے سے اہل بابل کی طرح تشبیہ کے قائل تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے خداؤں کو تمام بشری صفات یعنی صورت، اعضاء و جوارح اور کھانے پینے وغیرہ کے ساتھ متصف کر دیا تھا۔ تاہم چونکہ ان کو ہمیشگی حاصل تھی اور انسانی قوت سے بڑھ کر غیر معمولی امور بجا لاتے تھے، اس حیثیت سے وہ انسانوں سے مختلف تھے۔ یونانیوں کے پاس مقدس کتاب یا شریعت نہیں تھی، لہٰذا ان کی مذہبی تعلیمات عرف و عادات اور مختلف فلسفہ اور اقلاع کے اقوال سے عبارت تھے۔ تیسرے مرحلے میں اہل یونان رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ مرحلہ نسبتاً تاریخی حوالے سے مبہم رہا۔ غالباً یہ دور ارفیوس کی نسبت سے عرفیہ کا دور کہلایا، جس کا مطلب رہبانیت کا دور ہے۔ مذہبی لحاظ سے اہل یونان کے ہاں چوتھا مرحلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دور میں خدا نیز مظاہر کائنات کی تشریح کے حوالے سے یونانی فلسفہ اور فلسفیانہ نظریات نے سر اٹھایا۔ چنانچہ فلسفے کی دوہری نقطۂ نظر سے کائنات کے تمام حوادث کو زمانے کی طرف منسوب کیا گیا۔ جہاں تک تکوینی امور کا تعلق ہے تو اس فلسفانہ نقطۂ نظر سے اتفاقی طور پر حرکت اور دوران کے نتیجے میں مادی عناصر کا باہم ارتباط یا افتراق تھا اور اس کی کوئی خاص علت نہیں تھی۔ تاہم افلاطون کے فلسفے نے صرف ایک خدا کے وجود پر زور دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ دراصل کائنات کی ایک علت ہے جو زیوس یعنی اللہ ہے اور مادہ اپنی ذات میں ایک محرک کا محتاج ہے، جس کی دلیل افلاطون کے ہاں کائنات کی یہ عظیم الشان مربوط نظام تھا جس کا حدوث اتفاقی طور پر ناممکن تھا۔ افلاطون کے نزدیک اللہ تعالی حرکت سے پاک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی شے حرکت سے پاک ہو تو اس میں تغیر کے امکانات نہیں ہوتے اور وہی چیز حقیقتاً کامل، ازلی اور ابدی ہو سکتی ہے۔ ارسطو کا تصور خدا بھی افلاطون سے ملتا جلتا تھا۔ ارسطو کے نزدیک اللہ اس کائنات کے لیے علت فاعلہ ثابتہ غیر متحرکہ ہے، کیونکہ متحرک چیز کو تغیر لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، اہل چین کی طرح اہل روم بھی مذہبی اعتبار سے بیرونی نظریات سے متاثر رہے۔ اہل روم ابتدا میں مذہبی حوالے سے مختلف توہمات اور خرافات کے قائل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اہل روم بھی اہل یونان کی طرح کائنات کے حوالے جعل جائل کے قائل ہو گئے تھے۔ تاہم کائنات کے نظام کو چلانے کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو کئی دیوتا مل کر چلاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ یہ نظام مختلف سیاروں یعنی مشتری، مریخ، زحل اور عطارد وغیرہ کے زیر انتظام ہے۔ البتہ رومیوں کے ہاں عبادت کے لیے مخصوص مقامات یا دیوتاؤں کے مجسموں کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا اور ان کی جملہ عبادت بعض نجی محفلوں اور رسومات سے عبارت تھے جو گھروں کے اندر ہی بجا لایا جاتا اور مخصوص چیز پکار کر اپنے معبودوں کی نظر کرتے۔ خدا کے بارے میں ان کا تصور صرف اتنا تھا کہ طبعی قوتوں میں سے ایک قوت ان کے زیر اثر سمجھی جاتی تھی جس میں لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو، مثلا آندھی یا طوفان وغیرہ۔ بعد میں مختلف جنگی سرگرمیوں اور سیاسی روابط کی وجہ سے روم کے اندر خدا کے حوالے سے مشرقی تصورات نے جگہ بنا لی، جیسا مصری اور بابلی نظریات نے رومیوں میں حیات ثانیہ کے تصور کو جنم دیا۔ اس تصور میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ مردوں کی پرستش شروع کر دی۔ تصور خدا کے حوالے سے جنم
لینے والے اس قسم کے مختلف نظریات نے رومیوں کو مذہبی لحاظ سے بے حد منتشر کر دیا اور اللہ کا مفہوم ان کے ہاں ایک بہت ہی متنازع صورت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے بعض لادین عناصر نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بعد میں قسطنطین کے مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دینے کی وجہ سے اس قسم کے نظریات نے کسی حد تک دم توڑ دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عیسائیت میں خدا کے تصور کی۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اس امید پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فاتح سپہ سالار ہوگا جو ان کے نظریے کے مطابق یہودیت کا سب سے بڑا نجات دہندہ ہوگا اور یہود کے دشمنوں کو سخت قسم کی سزا دے گا۔ چنانچہ جب مسیح موعود کے آنے میں دیر لگی تو وہ نا امیدی کے عالم میں روحانی اور تصوراتی مسیح کے قائل ہو گئے۔ اس پیچیدہ فکری ماحول میں مسیح بن مریم مبعوث ہوئے۔ بعثت کے وقت مسیح علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات اور نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو ایک ازلی ہستی اور ہمیشہ رہنے والی مقدس ذات تھی۔ ان کے افعال اور ارادوں کے حوالے سے انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے اس عظیم ہستی پر ایمان لانے کی غرض سے اجازت ہو۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس نے جب اس کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو صرف اس کے ارادے سے ہی یہ سب کچھ ہو گیا جس کا انسان اس کائنات کی شکل میں مشاہدہ کر رہا ہے اور جو اس کے مشاہدے سے ماورا ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ خدا ہمارا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی خود کو مسیح نہیں کہا، بلکہ یہ نام ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان پر چسپاں کر دیا۔ اسی طرح سے اناجیل اربع بھی ان کی زندگی میں مدون نہ ہو سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد ان کی تدوین ہوئی۔ یوں خدا کے حوالے سے عیسائی تصور ابتدائے خالص توحید کی بنیاد پر رہا، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاول نامی ایک شخص تھا جس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے پولس رکھ دیا۔ عیسائیت کا وہ علمدار بن گیا جو کٹر فریسی یہودی تھا جس نے نہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ کچھ ان سے سننے کا موقع اسے ملا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ چونکہ اس شخص کو عیسائیت کے حوالے سے کافی معلومات حاصل تھی اور ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا، چنانچہ انہوں نے یہود کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیت کے اندر بہت ساری یہودی تعلیمات کی آمیزش شروع کر دی اور عیسیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ اپنایا کہ وہ ایسی ہستی ہے جو نجات دہندہ ہے، سردار ہے اور نجات اور خلاصی اسی کے ہاتھ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ پولس کے تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں عیسائی دنیا میں خدا کے حوالے تورات کا پیش کردہ وحدانی نظریہ متزلزل ہو گیا اور 3 قانون پر مشتمل تثلیثی وحدت میں تبدیل ہو گیا اور خدا کے حوالے سے تثلیث کا نظریہ دراصل پولس کا بدھسٹ یونان سے درآمد کردہ تھا۔ اس طرح کے من گھڑت نظریات پر پولس نے جدید عیسائیت کی بنیاد رکھ دی۔ عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ جن کو ابیون کہتے ہیں موحد شمار ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خدا کا رسول سمجھتے ہیں اور الوحیت کے مقام کو ذات اقدس الہی میں منحصر کرتے ہیں۔ ابتدائی صدیوں میں بہت سے ایسے خطوط لوگوں کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عیسیٰ کو دوسرے پیغمبروں کی طرح پیغمبر اور خدا کو واحد بتلایا گیا تھا۔ ان خطوط میں 2 عجیب و غریب نقطے قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ اکثر و بیشتر خطوط میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا رسول اور نبی کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے اور خدا خالق یا رب کے لفظ کے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے، عیسائیت کے آغاز میں ایسے خطوط پائے جاتے ہیں جن میں انقلابیوں کی حمایت اور سرمایہ داری اور اہل حکومت کی مخالفت موجود تھی۔ گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں توحید کے حامل طبقات کا دوبارہ سے احیا شروع ہو گیا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایک افراطی پروٹسٹی مکتب پیدا ہوا جس نے عیسائیوں کے صحیح مکتب پر حملہ کیا۔ اس مکتب کا نام سوسیانزم تھا کیونکہ اس کے مؤسس کا نام سوسیونوس تھا۔ سوسیونوس کے ماننے والے کتاب مقدس کو قبول کرتے تھے لیکن اس میں نقص کے بھی قائل تھے۔ ان کو اس میں بہت زیادہ غلطیاں نظر آتی تھیں۔ یہ لوگ تاکید کرتے تھے کہ جو چیز بھی عقل یا معمول
معمولی منطق کے مخالف ہو یا اخلاقی لحاظ سے بے فائدہ ہو، اس میں الہی الہام نہیں ہو سکتا۔ وہ تثلیث کے عقائد کو جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق فلسفہ یونان کے ناقص عقائد سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے اعتقاد میں داخل ہو گیا تھا، مردود سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو بہترین انسان سمجھتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے تو وہ بھی خدا کو تقریباً انہی صفات کے ساتھ تسلیم کرتا ہے جو دوسرے مذاہب میں اس کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ مارس ریلٹن لکھتا ہے کہ عیسائیت کا خدا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید وجود ہے جو تمام امکانی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کی حقیقت کا ٹھیک تجزیہ ہمارے ذہن کی قوت سے ماورا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے، لیکن بات کے اندر عیسائی دنیا میں خدا کے تصور کی جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں وہ بڑی الجھی ہوئی ہیں اور ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ دراصل عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس سے مرکب ہے، جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کی تشریح میں خود عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا نہایت مشکل ہے۔ وہ 3 اقانیم کون سے ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خود ان اقانیم کی تعین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور کنواری مریم وہ 3 اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر ان 3 اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت ہے اور خدائی مجموعے سے جسے ثالوث رشتہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو گیا جس کا حل آج تک کوئی بھی عیسائی عالم پیش نہ کر سکا، اور یوں خدا کا تصور عیسائی مذہب میں بھی ایک خواب پریشان بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری مذہب اسلام کی، اسلام میں خدا کے نظریے کی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ بعثت تاریخی لحاظ سے عربوں میں بت پرستی کا عمومی رواج ضرور قائم رہا، تاہم اس بت پرستی کے باوجود ان میں خدا کا واضح تصور موجود تھا۔ چنانچہ وہ بتوں کو اللہ سے قربت کے حصول کی غرض سے پرستش کرتے تھے۔ اسلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوا جب عربوں میں تصور خدا سے ہٹ کر بھی مختلف قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تصور خدا کے حوالے سے ان نظریات کی تصحیح کی جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی بیماریوں سے بھی عرب معاشرے کو پاک کیا جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسلام کے فلسفہ توحید نے نہ صرف خدا کے حوالے سے انسانوں کے منتشر نظریات کی تصحیح کی بلکہ اس کے علاوہ کئی اور فکری خرابیوں کو بھی درست کر دیا۔ تصور خدا کے حوالے سے قرآن اور دوسری الہامی کتب کا فلسفہ ایک ہی ہے، تاہم دوسری الہامی کتب میں تحریف کی وجہ سے انسانوں پر خدا کا وحدانی تصور ابہام میں چلا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے، اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور تورات کے سفر تکوین میں بھی یہی بات واضح طور پر اس قدر سے منقول ہے، سنو اے اسرائیل، ہمارا رب صرف ایک ہی خدا ہے۔ ناظرین، اسلام نے خدا کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سقم نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس تخلیقی عمل میں کوئی اس کا شریک کار نہیں۔ اب اگر خدا کے حوالے سے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس میں شرک اور مشابہت کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی انسانوں کو ایک یگانہ مالک حقیقی کے لیے ایک ایسی مضبوط توحیدی بنیاد فراہم کرتا ہے جس سے متعدد خداؤں کے نظریات کی مکمل طور پر تردید ہو جاتی ہے، اور یہی فلسفہ اللہ رب العزت کی ہستی کو انسانی وجود سے بالاتر مقام پر فائز کرتا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی یگانہ ہستی کی صفت رحمانیت اور رحیمیت جیسی حقیقی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوصاف قائمہ لذاتہ اور کسی بھی قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک بڑی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات مثلا علم و قدر،
عزت و عظمت، ارادہ، کلام، رضا، زندگی، سننا، بولنا، جلال و اکرام، سخاوت اور عظمت کو ازلی قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں انسان کا خدا تعالیٰ سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور خدا کا رسول سے رابطے کا ذریعہ براہ راست ایک کامل وحی ہے، اور وحی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد مکمل ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدا نے کسی زمانے میں جسدی روپ نہیں دھارا اور نہ ہی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا، چنانچہ قرآن نے بھرپور انداز میں اس تجسیدی نظریے کی تردید کرتے ہوئے مسیح کی بشریت اور رسالت کو واضح کیا ہے۔ ابن سینا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات پر اپنی ذات، مرتبہ اور معلولیت کے اعتبار سے مقدم ہے۔ کائنات کا اللہ تبارک و تعالی سے متاخر ہونا اس وجہ سے محال ہے کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی زمانے میں اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا پھر بنانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے میں کسی قسم کا تغیر محال ہے۔ گویا تصور خدا کے حوالے سے اسلام کا نظریہ خالص توحید پر مشتمل ہے، جس میں تعدد اور شراکت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ کو لفظ واحد کے ساتھ موصوف لایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے انما هو الواحد۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر ارشاد ہے فَإِلَّهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مَنْ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ناظرین، تصور خدا اور اس حوالے سے انسان کا نقطہ نظر ایک قدیم فکری مسئلہ رہا ہے جس پر مختلف زمانوں میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اسی طرح سے اس تصور کے اندر مختلف زمانوں میں ماحول، اجتماعی اور سیاسی حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چنانچہ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے آنے کے ساتھ یہ تصور مطلق توحید پر آ کر ختم ہوا، اور بعض حضرات کے نزدیک اس تصور میں اب بھی ارتقائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ مسئلہ تعددیت، ثانویت، ثالوثیت، تفرید اور تزفیل کے مراحل سے گزر کر الہامی مذاہب کے آنے پر توحید پر پہنچ کر حل ہوا۔ مختلف ترقی یافتہ تہذیبوں میں کسی نہ کسی طرح تصور خدا کے ہوتے ہوئے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہر مرتبہ یہ تصور توحید پر مشتمل اپنی حقیقت کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کی روشنی میں ہی لوٹ کر مکمل ہوا ہے۔ البتہ انبیاء کے واضح تعلیمات کے باوجود ہر دفعہ اس تصور میں بعض سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تغیر رونما ہوتا ہے۔ اس بحث کے نتیجے میں اس بات کا بھی واضح طور پر ملاحظہ ہوا ہے کہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ بابلی معاشرہ خصوصاً اختانون کے دور میں اہل مصر میں خدا کے وحدانی تصور نے ان اقوام کو تہذیبی لحاظ سے عروج پر پہنچا دیا۔ دوسری طرف مجوسی اور فارسی معاشروں میں جوں یہ تصور توحید سے ہٹ کر ثانویت، تفرید اور تفضیل کی طرف مائل ہو گیا تو تاریخ میں وہ قومیں تہذیبی لحاظ سے بھی بہت پیچھے رہ گئیں۔ اگرچہ اسلام سے پہلے الہامی تعلیمات نے کسی حد تک خدا کے تصور کو واضح کر کے انسان اور خدا کا رشتہ واضح کر دیا تھا، تاہم اسلام نے اس توحیدی تصور کو بہت ہی واضح اور مکمل انداز میں پیش کر دیا، جس سے عقیدہ توحید ہر طرح سے واضح ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے، لائک بھی کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر کلوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔